اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ ترجمہ معارف القرآن۔ اور مدد مانگو صبر سے اور نماز سے، اور بے شک وہ ضرور بوجھ ہے مگر خشوع والوں پر۔ تفسیر۔ اور یاد رکھو کہ تم کو ہر حال میں مددگار کی ضرورت ہے۔ تم کو حکم دیا جاتا ہے کہ ہر حال میں مدد مانگو، خواہش کو دبا کر، پابندی شریعت کو برداشت کر کے، گناہوں سے بچنے کی مشقت قبول کر کے، روزہ رکھ کر، اور ہر قسم کے صبر سے اور نماز کی پابندی سے، خواہ کتنا ہی گراں گزرے۔ اگر صبر و نماز کو اپنا مددگار بنا لیا اور ایسے صابر اور نمازی ہو گئے کہ تم صبر و نماز کے پیکر بن گئے، تو اب تم کو مددگار کی تلاش نہ ہوگی بلکہ مدد کے متلاشی تم کو تلاش کریں گے۔ اور نماز میں گرانی کون سی ہے؟ ہاں بے شک وہ ضرور گراں گزرتی ہے اور بوجھ ہے کاہلوں اور بے خوفوں کے حق میں، مگر خشوع والوں پر بالکل آسان اور پھول کی طرح ہے۔ ان کی بندگی فروتنی و عجز پسندی کو بھلی لگتی ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت نے پچھلی آیتوں میں نماز کی تاکید فرمائی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل کردہ نماز کی اہمیت کو ظاہر فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو تنبیہ فرمائی جو لوگوں کو تو ہدایت کی دعوت دیتے ہیں مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ پھر اب اللہ رب العزت آگے آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اور مدد چاہو صبر سے اور نماز سے۔ اور اللہ رب العزت یہ بھی فرماتا ہے کہ یہ جو صبر اور نماز ہے یہ بوجھ نہیں لگے گا مگر صرف اور صرف ان لوگوں کو جو اپنے رب سے ڈرتے نہیں ہیں، جو اپنے رب کی بارگاہ میں خود کو مکمل طور پر جنہوں نے سپرد نہیں کیا ہے، جو اپنے رب کو کما حقہ جیسا اس سے ڈرنا چاہیے، جس طرح اسے رب ماننا چاہیے اس طرح رب نہیں مانتے، ان پر یہ چیزیں بھاری پڑتی ہیں۔ اب اس میں ایک عقیدہ ہے، اس میں عقیدہ یہ پوشیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے وہ طاقت وہ قوت عطا فرمائی ہے، چاہے وہ انسانی شکل میں ہو یا اللہ رب العزت نے انہیں عبادتوں کی شکل میں رکھا ہو، چاہے فرائض ہو، مستحبات ہوں، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب کیا ہیں؟ اللہ کے سوا ہیں، اور اسے ہی کہتے ہیں غیر اللہ، اللہ کے علاوہ جو اللہ نہیں ہے۔ چاہے وہ نماز ہو، نماز بھی اللہ نہیں ہے، صبر بھی اللہ نہیں ہے، مستحبات اللہ نہیں ہیں، نوافل، تہجد، اوابین، اس طرح کی جو نمازیں ہیں جو اللہ رب العزت سے قرب حاصل کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہیں، یہ نمازیں ہیں، اللہ نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ غیر اللہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ حکم فرمایا کہ تم مدد طلب کرو، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہماری طاقت، ہماری قوت، ہماری کیپیسٹی اس سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ تم بغیر مدد کے مجھ تک نہیں پہنچ سکتے، تمہیں مجھ تک پہنچنے کے لیے مدد کی ضرورت پڑے گی، اسی لیے اللہ رب العزت ہماری رہنمائی فرما رہا ہے اور اس عقیدے کو باطل قرار دے رہا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے جن میں اپنی مدد کا راز پوشیدہ رکھا ہے ان سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے انہیں مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، انہیں مدد کرنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، اور وہ بھی صرف اور صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کر لیا ہے۔ جیسا کہ حضور محدث اعظم علیہ الرحمہ نے اس تفسیر کے اس آیت کریمہ کی زیر تفسیر میں فرمایا کہ نماز اور صبر کو اتنا اپنا لو کہ نماز کے تم پیکر بن جاؤ،
صبر کے تم پیکر بن جاؤ، کوئی بھی تکلیف آئے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہنے کی عادت ڈال لو، تو جب تم اپنے نفس پر مکمل طور پر کنٹرول حاصل کر لو گے اللہ رب العزت کے فضل سے، اس کی توفیق سے، تو تمہارا حال یوں ہو جائے گا کہ اب تمہیں مدد کے لیے کسی اور کے پاس نہیں جانا پڑے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ صبر سے اور نماز سے مدد چاہو، اور حضور محدث صاحب فرماتے ہیں ان سے جب تم مدد چاہو گے اور انہیں جب اپنی عادتوں میں ڈھال لو گے، اس عبادت کی اہمیت کو سمجھ لو گے، اس کے پیکر بن جاؤ گے، اس کا نمونہ بن جاؤ گے دوسروں کے لیے، اور اس کے ذریعے تم اللہ رب العزت کا قرب جب حاصل کر لو گے تو اللہ رب العزت تمہیں اپنی عطا سے لوگوں کا مددگار بنا دے گا۔ اور یہی وہ بزرگان دین ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت کی عطا سے اپنے اس مقام کو حاصل کیا، اور اس مقام کو حاصل کرنے کے بعد وہ پوری دنیا میں جتنے اللہ رب العزت کے بندے ہیں ان کے مددگار بن گئے، اس لیے تاکہ وہ لوگ بھی اللہ رب العزت تک بآسانی پہنچ سکیں۔ تو یہ عقیدہ کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، اس عقیدے کو اللہ رب العزت نے خود رد فرمایا کہ تم میرے علاوہ بھی کسی چیز سے، کسی شخص سے مدد طلب کر سکتے ہو، کیوں؟ کیونکہ میں نے تمہیں بنایا ہی اس طرح ہے کہ تم بغیر مدد کے مجھ تک پہنچنے کی طاقت نہیں رکھتے، چاہے میری عبادتوں کا سہارا لے کر مجھ تک پہنچو، چاہے میری عبادت کرنے والوں کا سہارا لے کر مجھ تک پہنچو، لیکن سہارا تو تمہیں لینا پڑے گا۔ اور اللہ رب العزت نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اور مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے، اور صبر اور نماز اس شخص کے لیے جو اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے تو اب ہر بری چیز پر صبر کرتا ہے، اور جو نہیں ڈرتا ہے اس پر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ حرام کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کی راہ کو، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شریعت کو چھوڑ کر شیطان کی راہ پر چلنے لگتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن پر صبر بہت زیادہ بھاری ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر نماز بہت زیادہ بھاری ہے۔ تو جو اللہ سے ڈرے گا، جو اللہ رب العزت پر ایمان کامل رکھے گا، اس پر صبر کبھی بھاری نہیں ہوگا، اس پر نماز کبھی بھاری نہیں ہوگی، اس پر شریعت کے مطابق زندگی گزارنا کبھی گراں نہیں گزرے گا، کبھی اسے بوجھ نہیں لگے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں یہی فرمایا کہ جو لوگ مجھ سے خشوع و خضوع رکھتے ہیں، جو لوگ مجھ پر ایمان کامل رکھتے ہیں، وہ صبر اور نماز تو ان کے لیے پھول جیسی ہلکی چیز ہے کہ اپنے رب کے لیے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں رزق دیا، جس نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا، جس نے ہمیں اتنی عزت دی، اس رب کے لیے اتنی سی چیز، تو یہ تو بہت کم اللہ رب العزت نے ہم سے مطالبہ فرمایا نا کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو۔ اللہ رب العزت نے ہر وقت اپنی عبادت میں مشغول رہنے کا حکم ہمیں نہیں دیا، بلکہ مخصوص وقت ہے، مخصوص عبادتیں ہیں جو ہم پر لازم قرار دی گئی، اور جتنا خشوع و خضوع بڑھتا جائے گا تو اللہ رب العزت سے قرب بڑھتا جائے گا، اور جیسے جیسے اس کا قرب بڑھتا جائے گا ہماری اللہ رب العزت سے لو لگتی جائے گی، اور اس کی طرف زیادہ عبادتوں کا شوق پیدا کر دے گا اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں، کیونکہ اللہ رب العزت سے جیسے جیسے قریب ہوں گے اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر عطا کردہ کلام پاک، اس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دی ہوئی شریعت کو ہم زیادہ اچھے سے سمجھنے لگیں گے، اور جب زیادہ اچھے سے سمجھیں گے تو ہمارا عمل کرنے کا شوق بھی زیادہ ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صبر و شکر اور نماز کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے رب کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الفاتحہ۔